میت کو غسل دینے کا کیا طریقہ ہے؟ میت کو غسل دینے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ قریبی رشتہ داروں کو غسل دینا چاہیے، یعنی اگر والد فوت ہو گئے تو بیٹا غسل دے، بھائی غسل دے، اور بیٹا ہے تو والد غسل دے، چچا ماموں، یعنی اس طرح کے قریبی لوگ غسل دیں۔ عام طور پر لوگ اس چیز کو بھی غیر ضروری سمجھتے، یعنی سیکھتے نہیں ہیں۔ پھر جب غسل دینے کا ٹائم آتا ہے تو پھر کسی کو بلا کے لانا پڑتا ہے، کسی کو پیسے دینے پڑتے ہیں، یا محلے کے امام صاحب کو بلانا پڑتا ہے اور ان سے لوگ غسل دلواتے ہیں۔ تو پہلا حق تو ان کا بنتا ہے جو قریبی لوگ ہیں، اور یہ ان کی غیرت کا بھی مسئلہ ہے، اور شرعی طور پر بھی ان کا حق بنتا ہے کہ وہ خود غسل دیں۔ دوسرے لوگوں کو بلا کے لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دین اسلام کی بنیادی چیزوں کا بھی پتہ نہیں ہے، ہم اس موقع پر غسل دینے والے کے بھی محتاج بن جاتے ہیں کہ غسل کون دے گا۔ تو یہ دین کی ضروری باتیں ہیں، یہ ہمیں سیکھنی چاہیے اور خود غسل دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور علماء کو بھی چاہیے کہ اگر ان کے پاس کوئی آئے کہ میت کو غسل دینا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ یہ کہیں کہ غسل آپ خود دیں، ہم آپ کی رہنمائی کریں گے، یعنی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ کو بتائیں گے، اور غسل آپ عملی طور پر خود دیں تاکہ آپ کو بھی غسل دینے کا طریقہ ہے۔ تو غسل میت کو دینا بہت ہی آسان ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میت کے سطر کو ڈھانپا جائے۔ یاد رکھیں کہ کسی شخص کے لیے بھی، نہ بیٹے کے لیے، نہ باپ کے لیے، نہ بھائی کے لیے میت کا سطر دیکھنا جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلے موٹی چادر میت کے اوپر ڈالی جائے، کم از کم اس کے سطر کے اوپر، گھٹنوں سے لے کر ناف تک۔ پھر اس کے کپڑے اتارے جائیں، اور چادر اتنی موٹی ہو کہ اگر اس پر پانی بھی لگے تو تب بھی اندر سے جسم نظر نہ آئے۔ تو موٹی چادر ڈالنے کے بعد ہاتھ پر کوئی کپڑا لپیٹ لیں یا دستانے پہن لیں۔ اس کے بعد میت کو استنجا کرائیں۔ استنجا کرانے کا مطلب یہ ہے کہ پانی ڈال کر شرمگاہ کو دھویا جائے۔ اس کے بعد میت کو وضو کرایا جائے، جس طرح ہم خود نماز کے لیے وضو کرتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ میت کے منہ میں پانی نہ ڈالا جائے جس طرح ہم کلی کرتے ہیں، وہ تو نہیں کر سکتے۔ یہ ہے کہ روئی گیلی کر کے اس کے ہونٹوں پر اور دانتوں پر اس طرح لگا دیا جائے، اور اسی طرح روئی کو گیلا کر کے اس کا ناک بھی جو ہے وہ دونوں طرف سے صاف کر لیا جائے۔ تو جب وضو ہو جائے گا تو اس کے بعد پورے جسم پر پانی ڈال دیا جائے۔ پہلے دائیں طرف پانی ڈالا جائے، یعنی بائیں کروٹ پر کر کے دائیں طرف پانی ڈالا جائے، اور پھر دائیں کروٹ پر کر کے بائیں طرف پانی ڈالا جائے۔ تو پورے جسم پر اس طرح پانی ایک دفعہ بہا دیا جائے تو یہ غسل مکمل ہو جائے گا۔ اور بعض لوگ نہ سمجھی کی وجہ سے عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں۔ یہاں تک بھی تجربہ ہے کہ لوگ میت کی شیو بھی کرتے ہیں، داڑھی اور مونچھیں بھی کاٹ دیتے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے۔ داڑھی تو ویسے بھی کاٹنا حرام ہے، اور اگر میت کے ساتھ ایسا کریں گے تو یہ گناہ پر گناہ ہے۔ ان کو اسی حال پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی طرح جسم کے جو باقی بال ہیں، زیر ناف، زیر بغل بال، جو عام طور پر نہیں ہونے چاہیے، لیکن اگر اس وقت ایسی صورتحال ہے بھی تو ان کو بھی، ان بالوں کو بھی ختم کرنے کی اجازت نہیں، یعنی دوسرے لوگوں کا یہ حق نہیں بنتا کہ اس وقت وہ ان بالوں کو صاف کرنا شروع کر دیں۔ تو اس کے علاوہ جتنے بھی مختلف علاقوں میں رواج بنے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ بس یہی غسل دینے کا سنت طریقہ ہے۔ باقی میت کو اپنے حال پر چھوڑ دیں۔ جو اس نے اپنی زندگی میں عمل کیے ہیں اللہ تعالیٰ ضرور ان کے اعمال کو ان کو بدلہ عطا فرمائیں گے، اور اگر کمی کوتاہی ہے، گناہ ہے، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والے ہیں۔ لیکن اس وقت میت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے۔ بال صاف کرنا اور اس طرح دوسرے حرکات ہیں، یہ شریعت کے خلاف ہیں، اور غسل کے ساتھ ان کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔